یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آج کل کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اذانیں دی جا رہی، کثرت سے اذانیں دی جا رہی۔ سوال یہ ہے کہ کیا شریعت مطہرہ میں اس کی دلیل موجود ہے؟ 5 فرضی نماز کے لیے جو اذانیں دی جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو اذان تہجد کی اذان ہے، بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ سنت ہے۔ کچھ اس کی روایات بھی ضعیف ہیں، اور وہ روایت بھی بمشکل حسن درجے کی بنتی۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں جو بالکل بھی صحیح نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ وبائی مرض کے لیے اذان دینا، کثرت سے بارش ہو تو اس کے لیے اذان دینا، سورہ یاسین پڑھ کر پھر اذان دینا۔ اسی طرح سے بعض لوگ قبروں پر اذان دیتے ہیں۔ اسی طرح سے مرگی کا جو مرض ہے یا غم فکر، کسی کو وہ بہت زیادہ غمگین ہو تو پھر اذان دینا۔ اب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بالکل بدعات ہیں، کوئی سند نہیں ہے روایات کی، اور اس کا بہت اہتمام ہے، جس کا وہ مسئلہ ہے کہ جس کا پوری امت میں اتفاق ہے، کوئی فرقہ اختلاف نہیں کرے گا۔ ضرورت ہے کہ اس پر بھی ہم اکٹھے ہو جائیں، یعنی توبہ کرنا۔ یہ وقت توبہ کرنا کا ہے۔ قرآن کریم میں یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے ذکر کیا؟ ساری قوم ان کی بستی چھوڑ کر جنگل میں چلے گئی، اپنے بچے لے گئی، بیوی بچوں کو لے گئی، جانور تک لے گئے، پھر انہوں نے مل کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ تو یہ وقت ہے دعا کرنے کا، توبہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا۔ حکیم لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا لا تؤخر التوبہ، کہ بیٹے توبہ میں تاخیر مت کرنا، توبہ میں دیر مت کرنا۔ فإن الموت یأتی بغتۃ، اس لیے کہ موت اچانک آتی ہے، موت کسی کا لحاظ نہیں کرتی، اس کا ایک وقت متعین ہے، اس وقت پر موت آ جائے گی۔ تو توبہ میں تاخیر مت کرنا، غلطی ہوگی تو توبہ کرو، گناہ ہوا تو توبہ کرو۔ یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، یہ ایک طرز فکر ہے، ایک مذہبی نقطہ نظر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ساری قوم توبہ کرے۔ پھر 5 فرضی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، وہ بہت ہے اذان۔ تہجد کی اذان، اس میں اضافہ کیا جائے، تہجد کی اذان دے سکتے۔ تو فرض اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، فرض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں سے خطاب ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی مشکلات میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب مشکلات پیش آئیں تو صبر کرنا، صبر مصیبت میں گھبرا جانا، صبر نہ کرنا، اس سے مصیبت بڑھ جائے گی۔ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے ان دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا، جمع رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا، حدیث میں اذا حزبہ امر فصلی، جب نبی علیہ السلام کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ صلاۃ الحاجہ ہے، ضرورت کی نماز ہے، وہ پڑھی جا سکتی، وہ پڑھنی چاہیے، انفرادی طور پر سب نماز پڑھیں، الگ الگ سے نماز پڑھیں۔ صلاۃ خوف کی نماز، جب دشمن کا ڈر ہے، کسی وقت بھی گولی لگ سکتی ہے، کسی وقت بھی تیر لگ سکتا ہے آ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-7 طریقے مختلف بیان کیے ہیں صلاۃ خوف کے۔ 2 دستے بنا دیے، ایک دستے کو آپ نے 2 رکعت پڑھائی، اور ایک دستہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، کسی وقت بھی کسی کی جان جا سکتی، اس وقت بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنی۔ نماز سب سے بڑا ذکر ہے، یاد رکھیں، سب سے بڑا وظیفہ ہے نماز۔ لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، سب سے بڑا وظیفہ ہے نماز۔ گرمی میں، سردی میں، تنگی میں، آسودگی میں، ہر طرح کے حالات میں نماز پر ثابت قدم رہنا، نماز کو اچھی طرح سے پڑھنا۔ اس کی ادائیگی سے اللہ خوش ہوتا ہے، فرض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ کسی حالت میں نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، اس کو پابندی سے پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ تو 5 اذانیں ہم دیتے ہیں فرضی نماز کے لیے، اور پھر ایسا عمل جاری کرنا، ایسا کام کرنا جس کی شریعت میں کوئی دلیل ہی نہیں، اور جس کی دلیل موجود ہے اس کے لیے کوشش نہ کریں۔ ہم توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خوب توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔
بار بار توبہ کرنے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے, جالس التوابین, جالس التوابین, توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو, ان کی مجلس اختیار کرو, ان کی صحبت اختیار کرو. فإنہم ارق الناس افئدۃ, اس لیے کہ بے شک وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں, ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں, وہ اپنے گناہوں پر شرمسار ہوتے ہیں, نادم ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار گڑ گڑاتے ہیں. یہ اللہ کو بہت پسند ہے, ہماری توبہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے, ہمارا اپنے گناہوں پر نادم ہو جانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کی شدید ضرورت ہے کہ ہم کو احساس ہوا یا نہیں ہوا. یہ کرونا وائرس دنیا میں آ گیا, پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے, کوئی میڈیسن اب تک ڈسکور نہیں ہوئی اس کی. تو یہ جو حالات ہیں اس میں اللہ کی اطاعت کو بڑی مضبوطی سے پکڑنا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم کو کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.